بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین، جو لوگ اپنی اولاد کی وجہ سے پریشان ہیں، والدین میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھے ہیں روتے ہوئے اولاد کی وجہ سے، اولادوں نے ان کو رلا دیا ہے، ان کا اندر مر چکا ہے۔ دیکھو نا، ساری زندگی جو والدین تپتی دھوپ میں، مشکلات میں اور بھوکے پیاسے ہونے کے باوجود اپنی اولاد کے لیے وہ محنت کرتا رہا۔ ماں صبح اٹھ کر اپنے بچے کے لیے کھانا تیار کرتی رہی کہ میرا بچہ پڑھ لکھ جائے، میرا بچہ کمزور ہے، میرا بچہ صحت مند ہو جائے، اپنا میرا بچہ پڑھ جائے اور صحت مند رہے اور یہ ایک مقام پر پہنچ جائے۔ اپنی نیندوں کو حرام کر کے، اپنے سکون کو برباد کر کے، اپنے آپ کو مار کر، دل تو کرتا ہے صبح نیند کا، لیکن اس نے جب اپنے بچے کی طرف دیکھا، اپنی بچی کی طرف دیکھا تو اٹھ کھڑی، اٹھ کر اس کے لیے کھانا تیار کرتی ہے، اس کو پیار سے جگاتی ہے، اس کے کپڑے استری کرتی ہے، گھر کی صفائی کرتی ہے، اس کے بستر کو، سارے نظام کو بہتر کرتی ہے، اور پھر جب گھر سے نکلتا ہے یا نکلتی ہے اس کو جیب خرچہ دیتی ہے، والد دیتا ہے۔ تو اتنی محنت کر کے جب انسان اپنی اولاد کو پالتا ہے تاکہ یہ پڑھ لکھ جائے، کامیاب ہو جائے، تو جب یہ نافرمان ہو جائے تو پھر دل خون کے آنسو ہوتا ہے، پھر اندر انسان کا مر جاتا ہے۔ دیکھنے میں تو وہ ظاہری طور پر لگتا ہے کہ یہ رفیق ہے، یہ سعد ہے، یہ عبد الرحمن ہے، یہ شکیل ہے، لیکن اس کے اندر اگر حقیقت کی طرف چلا جائے انسان، اس کے اندر ایک آندھی ہے، اس کے اندر ایک طوفان چلے ہوئے ہے، اس کا اندر رو رہا ہے، وہ مر چکا ہے اندر سے، کیونکہ اس کی اولاد نافرمان ہو چکی ہے، اس کو وہ عزت اور مقام نہیں دیتی۔ مجھے ابھی یہ بات کرتے ہوئے ایک بات یاد آئی۔ ہمارے ایک دوست ہے، ارشد نام ہے ان کا، اور وہ اس دنیا سے چلے گئے۔ خدا کی قسم، کل بھی اس کا ذکر ہو رہا تھا، اس کا ایک دوست میرے پاس بیٹھا تھا، اور وہ جو ارشد فوت ہو چکا تھا وہ اپنی زندگی میں فرانس رہا اور گھر آیا۔ جتنا اس بندے نے محنت کی اور اپنے بچوں کو اچھی سے اچھی غذا کھلائی، اچھا لباس پہنایا، اچھا گھر بنا کر دیا، اچھی تعلیم و تربیت کے لیے اپنے آپ کو نہ دیکھا، لیکن وہ کہہ رہا تھا کہ ایک دن فوتگی ہوئی تھی تو وہ ارشد مجھے ملا اور وہ اکیلا مجھے لے کر ایک سائڈ پر چلا گیا، تو کہتا ہے کہ میرے بیٹے، وہ میرے ساتھ انہوں نے جھگڑا کیا ہے۔ میں فریج میں ایسے فریج کھولنے کے لیے، پانی لینے کے لیے گیا، فریج بھی اس کا خریدا ہوا، تو میرے بیٹے نے میرے بازو کو پکڑ لیا، کہا کہ آپ اس فریج سے پانی نہیں پی سکتے ٹھنڈا، جاؤ باہر سے پانی پیو۔ خدا کی قسم، سنتے ہوئے دل رو رہا ہے۔ اتنا وفادار انسان، اتنا اچھا انسان، جب اس بیٹے نے اس کا ہاتھ روکا تو اس کا دل خون کے آنسو رویا کہ یہ میرا بیٹا ہے جس کے لیے میں ساری زندگی محنت کرتا رہا، اس کو پالتا رہا، آج یہ میرے سامنے کھڑا ہو چکا ہے۔ تو وہ کہتا ہے کہ جب اس نے مجھے بتایا تو اتنے بڑے بڑے آنسو اس کی آنکھوں سے نکلے۔ دکھ لگتا ہے اس والدین کو، تکلیف ہوتی ہے اس والدین کو جو حلال رزق کما کر، محنت کر کے
اپنے بچوں کے لیے وہ روزی کماتا ہے، ان کو کپڑے لے کر دیتا ہے، ان کو کھانا کھلاتا ہے، ان کی پرورش کرتا ہے، بیمار ہو جائے تو ڈاکٹر کے پاس لے جاتا ہے۔ تو جب جوان ہو جاتی ہے اولاد، اپنے والدین کا سہارا بننے کی بجائے جب پھر وہ اپنی منمانیاں کرتی ہے، جب وہ اپنی مرضی کے ساتھ فیصلے کرنا شروع کر دیتی ہے اور والدین کو وہ والدین نہیں سمجھتی، ماں باپ کا ادب اس دل سے ختم جب ہو جاتا ہے تو وہی قیامت ہے۔ والدین کے لیے وہی قیامت ہے۔ اس وقت والدین مر جاتے ہیں، ان کے لیے یہ کائنات یہ ایسے ہے جیسے ایک قیامت برپا ہو چکی ہے، اس کے لیے یہ دنیا ختم ہو چکی ہوتی ہے، لیکن ظاہری طور پر وہ بندہ نظر آ رہا ہوتا ہے، لیکن اس کے اندر کو اس کا سینہ کھول کر دیکھو تو اس کے اندر ایک بہت بڑی آندھی ہے، بہت بڑا سیلاب آ چکا ہے، جس کی وجہ سے وہ اندر اس کا ٹکڑے ٹکڑے ہو چکا ہے۔ میرے بھائیوں اور دوستوں، میری ماؤں بہنوں بیٹیوں، بہت بڑا صدمہ ہوتا ہے جن کی بیٹیاں اپنی مرضی کے ساتھ فیصلے آج کر رہی ہیں، والدین کی مرضی نہیں ہے، ماں باپ کی مرضی نہیں ہے۔ وہ کبھی یہ توقع نہ کریں کہ ہم سکھ کی نیند سوئیں گی، ہمیں سکون آئے گا۔ جب وہ بچے جنیں گی، جب اس کے بیٹے ہوں گے، تو جب وہ بھی ایسے فیصلے کریں گی تو پھر آپ کو پتہ چلے گا کہ والدین کتنی تکلیف میں ہوتے ہیں۔ ایک ہاتھ لو دوسرے ہاتھ دو، یہ کرنا پڑتا ہے، اللہ کا یہ نظام ہے۔ ایسے ہی بچے بھی ہیں، بچیاں بھی ہیں، اپنی من مرضی کی لائف گزار رہی ہیں، والدین تڑپ رہے ہیں، رو رہے ہیں، دکھ ہے۔ تو آج ایک وظیفہ آپ کے سامنے لے کر حاضر ہوا ہوں ان دکھی والدین کے لیے۔ آپ نے پانی 1 لیٹر لے لینا ہے اور آپ نے باوضو ہو کر کسی نماز کے بعد بھی 11 دفعہ درود پاک پڑھنا ہے، اور اس کے بعد اللہ کا ایک نام ہے یا وہابو، یا وہابو، یا وہابو، 101 مرتبہ یہ پڑھ کر، اور دوسرے نمبر پر یا سلامو، یا سلامو 33 مرتبہ اس کو پڑھنا ہے، اور 33 مرتبہ جب یہ مکمل کر لیں گے تو آخر میں پھر 11 دفعہ درود پاک پڑھ کر اس پانی کے اوپر دم کر دینا ہے، اور اپنے اللہ کے سامنے ہاتھ اٹھا کر دعا مانگنی ہے کہ میرے اللہ، میں نے درود پڑھا، آپ کے 2 ناموں کا وظیفہ کیا، میرے اللہ اپنی رحمت، اپنی طاقت کے صدقے میرے اللہ میری اولاد کو میری آنکھوں کی ٹھنڈک بنا دے۔ اپنی اولاد کے لیے دعائیں مانگو، نام لے کر دعا مانگنی ہے، بچی ہو یا بچہ ہو اس کا نام لینا ہے اور اللہ کے سامنے دعا مانگنی ہے۔ اور یہ جو پانی ہے آپ نے گھر کے چاروں کونوں میں تھوڑا تھوڑا چھڑک کر، باقی یہ پانی اپنے بچوں کو پلاؤ۔ دودھ اس کے علاوہ وہ جو ہوتا ہے اس میں آٹا، اس میں مکس کر لو، ہانڈی میں مکس کر لو، تھوڑا سا اس ذریعے سے بھی آپ پلا سکتے ہیں۔ تو یہ ناظرین ایک طریقہ ہے، 1 ہفتہ روٹین سے یہ پانی پلائیں، 1 ہفتے کے اندر انشاءاللہ آپ کی اولاد آپ کے پاؤں کو چومے گی۔ طریقہ ہے، دل اللہ کی ذات موڑتی ہے اور کوئی نہیں موڑ سکتا۔ تو اپنی اولادوں کے لیے یہ دعا مانگو، انشاءاللہ آپ کی اولادیں آپ کی آنکھوں کی ٹھنڈک بن جائیں گی۔ اللہ پاک عمل کی توفیق عطا فرمائے۔